الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا ہے۔ فطرت کا معنی کہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق احکام کا دینا۔ مثلا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، تو دھوکہ دینا خود آدمی پسند نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی چاہت ہے۔ شریعت اسلامیہ بھی حکم دیتی ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جیسی انسان کی فطرت، اس کی تخلیق، ویسا حکم۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، کہ کوئی میرے سامنے آ کر کے جھوٹ بولے، کوئی یہ نہیں چاہتا، یہ انسان کی فطرت۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی فطرت کہ میں پاک صاف رہوں، میرے کپڑے اچھے رہیں، میں گندا نہ رہوں۔ شریعت کا حکم النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اسلام نے ان باتوں کا حکم دیا جن باتوں کو انسان کی فطرت بھی چاہتی ہے، انسان کی طبیعت بھی چاہتی، اور انسان کی فطرت کا ہر وقت شریعت اسلامیہ نے خیال رکھا ہے۔ اسی وجہ سے تو رہبانیت سے مسلمانوں کو اور اسلام نے روکا۔ رہبانیت کہتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کر کے جنگل میں چلے جانا، نہ بیوی بچے کوئی چیز نہ ہو،
تنہائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ کوئی سماج کے جھمیلوں میں نہ پڑنا نہ کوئی بات۔ اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، مرد کی طبیعت ایسی بنائی کہ وہ عورت کی طرف کھینچتی ہے، اور عورت کی طبیعت کو ایسا بنایا کہ وہ مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی پوری زندگی عبادت کر ڈالے جنگل میں رہ کر کے، پھر بھی قبول نہیں، اس لیے کہ تو وہاں جا کر کے عبادت تو کرے گا لیکن تو اپنی فطرت کے خلاف کر رہا ہے، تو اس سے بھی روکا۔ تو یہ اسلام کے احکام ہے، یہ فطرت اسلام کا تقاضا ہے کہ آدمی کے وقت کے مطابق نکاح بھی ہو جائیں، اور اسی میں اسلام کی، مسلمانوں کی بھلائی اور انسانوں کی کامیابی ہے۔ اگر اس کے خلاف آدمی جاتا ہے تو سماج میں بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں۔ مثلا اگر نکاح نہ ہو تو زنا کا دروازہ کھلتا ہے، وقت پر نکاح نہ ہو تو آدمی کی فطرت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس فطرت کے ناطے وقت پر پہنچ کر کے وہ کوئی بھی گناہ کا کام انجام دے سکتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا کام انجام دے گا خدا کی رحمتیں اترنا بند ہوگی، اور رحمتیں بند ہوگی تو انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو کر کے پھر وہ گمراہی والے راستے کی طرف چلی جائے گی۔ روکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر 3 صحابی تشریف لائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا تو کہا حضرت تو باہر ہے۔ تو یہ 3 صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں ہمیں باخبر کریں، عبادت کیا کرتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری عبادت بتلائی کہ صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی یہ آپ کی عبادت ہے۔ تو 3 صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور تو بخشے بخشائے، مقام محمود ہے آپ کا درجہ، تو یہ عبادت تو آپ کے لیے برابر ہے، لیکن ہم تو ان سے بہت نچلے درجے میں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس مقام پر پہنچنے کے لیے۔ چنانچہ 3 میں کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا، بس رات کو نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے بندے نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے بندے نے قسم کھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ لوگ قسم کھا کر کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی آ کر کے ایسی قسم کھا کر کے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا، دریافت کیا، کہا کہ جی ہم نے قسمیں کھائی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی لاخشاکم من اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ جو کوئی میرے طریقے کو چھوڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا اگر وقت ہو جائے نکاح کا، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں بچے اور بچیاں، اور ایسے وقت میں اگر کوئی گناہ وہ کرتے ہیں اور ان کے والدین نکاح کو انجام نہیں دیتے تو والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آج کل ہمارے یہاں اس انتخاب میں اتنی دیر ہوتی ہے کہ عمریں نکل جاتی ہیں، پھر سماج غلطیوں کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے یہ تو پہلا حکم دیا۔ نمبر 2،
اتنا بڑا درجہ ہے نکاح کا اسلام میں کہ جس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. ایمان تکمیل پر پہنچتا ہے نکاح کرنے کے بعد، تو ضرور شریعت مقدسہ نے اس پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں دیندار جوڑا تلاش کرو تاکہ مرد عورت کی کفالت کر سکے اور عورت اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہوئے گھر کا نظم و نسق انتظام آسانی کے ساتھ فراہم کر سکے. یہ حکم دیا شریعت مقدسہ نے. یحییٰ ابن یحییٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا جب سے میں نے شادی کی ہے میری عورت نے میری زندگی کو ذلت بنا دیا ہے. اتنی ذلیل مجھے کرتی ہیں کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ ذلیل میری عورت کے سامنے کوئی نہیں ہے. مجھے بہت ستاتی ہے. سفیان ابن عیینہ نے ان سے سوال کیا کہ برابر ہے، آپ نے جس وقت نکاح کیا اس وقت آپ نے کیا نیت کی تھی؟ آپ نے عزت کی نیت کی تھی کہ نکاح میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے عزت ملے گی؟ کہا کہ ہاں یہی نیت میں نے کی تھی. تو کہا کہ آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا اور آپ ذلیل ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ جو بندہ عزت کے واسطے نکاح کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. جو مال کے واسطے نکاح کرتا ہے اللہ اس کو فقیر بنا کر کے رکھ دیتا ہے. اور جو دیندار سمجھ کر کے نکاح کرتا ہے، دین کو مد نظر رکھتا ہے، اللہ دین کے ساتھ مال اور عزت دونوں چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. پھر سفیان ابن عیینہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے 3 بھائی ابراہیم، محمد، عمران، ابراہیم اور میں، ہم 4 بھائی. تو میرے بڑے بھائی کا نکاح ہوا محمد کا. جس وقت محمد کا نکاح تھا تو اس نے ایک عزت والی عورت کا انتخاب کیا کہ یہ عورت بڑے اچھے خاندان کی ہے، اس کی وجہ سے میرا عزت سے نام پکارا جائے گا. چنانچہ اس کا نکاح ہوا، میرے بھائی کو ذلیل کر کے رکھ دیا اس عورت نے. میرا دوسرا بھائی عمران، جب اس کا نکاح ہوا تو عمران نے عورت کو بہت مالدار دیکھا، کہا کہ یہ بہت مالدار عورت ہے، مال سامان مجھے بہت ملے گا. اس سے نکاح کیا تو وہ تو چلی گئی، اس کا بھی سامان لے کے چلی گئی. اللہ نے اس کو فقیر کر کے رکھ دیا. اب جب میرے نکاح کی باری آئی تو اس وقت معمر ابن راشد رحمت اللہ علیہ ایک آدمی وہاں پر موجود تھے، اللہ والے تھے. ان سے میں نے مشورہ کیا کہ میں نکاح کے بارے میں کیا کروں. تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بتلائی کہ دینداری کو مد نظر رکھو. چنانچہ میں نے دینداری کو مد نظر رکھا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے عزت بھی دی. معجم اوسط کی روایت امام طبری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عزت کے واسطے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، جو مال کے واسطے نکاح کرتا ہے اللہ اس کو فقیر بنا کر کے چھوڑتے ہیں، اور جو بندہ دین کو مد نظر رکھ کے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عورت کو خیر خواہ اور دیندار بنا دیتے ہیں اور عورت کے حق میں مرد کو مبارک بنا دیتے ہیں. یہ دینداری کا فائدہ ہے. یہ حدیث بھی ہے اس کے مطابق. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں بہترین انتخاب کا موقع دیا. یہیں سے نسلیں پروان چڑھتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نسلیں اچھے طریقے سے چلیں، ہم دینداری کو تلاش کرتے ہیں، لیکن بنیاد جو رکھی ہے شریعت مقدسہ نے وہ بنیاد یہ کہ آپ نکاح کے وقت میں اپنی بنیاد کو مضبوط بناؤ، آپ کی آنے والی نسلیں بھی بہترین ہوگی. ورنہ ہوگا کچھ نہیں. نسلیں عادتیں پتہ بتلا دیتی کہ نسلوں کا وہ عالم ہو کے کھڑا رہ جائے گا. جیسا کہ ایک عربی دیہاتی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی پہنچا، کہا کہ مجھے نوکری چاہیے.
کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا لائقات ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈگری کیا ہے آپ کی، کس اعتبار کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں۔ سیاسی کہتے ہیں عربی میں افہام و تفہیم، یعنی سامنے والے کے حال چال کو دیکھ کر کے سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، فراست۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو استبل میں انچارج بنا دیا، گھوڑوں کا طبیلہ جو ہوتا ہے وہاں پر اس کو کہا کہ آپ یہاں رہیں، یہ آپ کی نوکری، اس کو وہاں کا بڑا صدر بنا دیا۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ نے ایک بہترین گھوڑا جو اس کے گھوڑوں میں تھا اس کے متعلق پوچھا یہ گھوڑا کیسا ہے؟ کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، نسل والا گھوڑا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس وقت کا جو ڈاکٹر تھا یا جنگل کے بارے میں معلومات رکھنے والا آدمی تھا اس کو بلایا، کہا کہ یہ گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنا بہترین گھوڑا نے یہ کہتا ہے نسلی نہیں ہے۔ کہا کہ جی ہاں، یہ گھوڑا جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس کو گائے کا دودھ پلایا گیا اور گائے کے دودھ سے یہ پروان چڑھا، تو اس کو نسلاً جو دودھ ملنا چاہیے گھوڑی کا اس کی ماں کا وہ اس کو ملا نہیں ہے۔ تو پھر متوجہ ہوا وہ نوکر کی طرف جس کو نوکری پر رکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ کہا کہ جو گھوڑا نسلی ہوتا ہے وہ گھوڑا گھاس لے کر کے اوپر منہ اٹھا کر کے کھاتا ہے، تو یہ گھاس کھاتا ہے تو نیچے منہ ڈال کر کے کھاتا ہے، میں سمجھ گیا کہ نسلی نہیں ہے، یہ کسی اور کے دودھ سے پلا ہے۔ کچھ مدت کے بعد پھر پوچھا، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی بادشاہ کے ساتھ میں، پوچھا کہ میری بیوی کے بارے میں تیرا کیا کیا خیال ہے؟ کہا کہ شہزادی نہیں ہے، تیری بیوی شہزادی نہیں ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، شہزادی نہیں ہے، شہزادی کو میں لایا تھا اپنے نکاح میں۔ کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ بادشاہ گیا اپنی ساس کے پاس، پوچھا کہ بیٹی کے بارے میں بتلاؤ کیا خیال ہے؟ کہا کہ بادشاہ کو کہا کہ تیرا جو باپ تھا نے جب میرے گھر بچی پیدا ہوئی تو رشتہ مانگ لیا تھا، رشتہ مانگ لیا، ہمارے گھر بچی پیدا ہو گئی، لیکن 6 مہینے میں اس بچی کا تو انتقال ہو گیا، تو اب بادشاہ سے ہمارا رشتہ ہونا طے پایا تھا، تو ہم نے کہا اتنی نزدیکی تو پھر کہاں ملے گی، تو ہم نے ایک دوسری بیٹی کو اپنی گود لے لیا۔ اب دوسری بیٹی کو گود لے لیا تو یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ دوسرے کی بیٹی، گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ پھر اس کو پوچھا تجھے کیسا پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ کہا کہ اس کی عادت نوکروں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، جاہلانہ عادت ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ شہزادی نہیں ہے، جاہلوں جیسی ہے۔ کچھ مدت کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کہا کیا خیال ہے؟ کہا کہ تو بھی شہزادہ نہیں ہے، لیکن اب امان دے چکا تھا، تو چرواہا کا بیٹا ہے، کرتا کیا؟ گیا اپنی ماں کے پاس، ماں کو جا کر کے پوچھتا ہے کیا خیال ہے، میں چرواہا ہوں؟ کہا کہ جی ہاں تو چرواہا ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد کچھ تھا نہیں، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہم نے گود لیا تھا، تو یہ بیٹا تو ہمارے یہاں ہے، اسی طریقے پر تو ہمارے گھر پرورش پائی اور تو بادشاہ بن گیا۔ اس کو آ کر کے پوچھتا ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں چرواہے کا بیٹا؟ کہا کہ پہلی مرتبہ میں جب میں نے گھوڑوں کے بارے بتلایا نا تو نے تو گھی اور وہ سب انعام میں دیا، دوسری مرتبہ میں جب انعام ملا تو اس مرتبہ بھی دودھ وغیرہ کی آئٹم تو نے انعام میں دی، تو میں سمجھ گیا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ جواہرات انعام میں دیتا ہے، تو دودھ کی وغیرہ انعام میں دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ نسلی اعتبار سے بادشاہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسلیں
جو پروان چڑھتی ہیں وہ اپنے والدین کی نیتوں پر اور والدین کی عادتوں پر وہ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخاب جو بتلایا کہ 4 قسم پر نکاح ہوتے ہیں، یا تو خوبصورتی کو دیکھ کر، یا مال کو دیکھ کر، یا حسب و نسب کو دیکھ کر، یا دین کو دیکھ کر کے۔ آپ دینداری کو مد نظر رکھیں، دوسری چیزیں خود بخود آ جائے گی۔ خوبصورتی کو دیکھ کر عیسائی لوگ نکاح کرتے ہیں، عیسائی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مال کو یہودی لوگ مد نظر رکھتے ہیں، اور خاندان کو، حسب نسب کو ہندو لوگ مد نظر رکھتے ہیں، اور مسلمان دینداری کو مد نظر رکھتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو زیادہ تر پریشانیاں یہی ہے کہ ہم انتخاب جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسلوں کو پروان چڑھانے کا جو طریقہ ہمیں عطا کیا، وہ یہ کہ آپ پہلے سے اپنی نسل کا بیج بونے جا رہے ہیں۔ تو اس بیج بونے میں آپ کیسے انتخاب کریں گے، کیسے ابتدا کریں گے، تاکہ آپ کی جو نسل چلے گی وہ کیسے چلے گی، یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تو دین کو مد نظر رکھ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ تو یہ پہلی بات کہ والدین کو چاہیے کہ نہ مال اور عزت کی طرف جائیں اور نہ نسب حسب و نسب کی طرف جائیں، دینداری کو مت۔ اگر دینداری کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے تو بہت اچھا۔ اگر رزق کا مقدر کا ہے تو وہ مل کر کے رہے گا، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ آج کل ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بچہ نمازی کیسا ہے، بچی نماز کتنی پڑھتی ہے۔ پھر جھگڑے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اگر خدا نہ کرے خوبصورتی بہت ہے اور کوئی بیماری ہو گئی، چہرے پر فنسیاں وغیرہ ہو گئی، تو جس کو معیار بنایا ہے جب خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو دشمنی خود بخود آ جائے گی، کیونکہ معیار تو نے خوبصورتی کو بنایا، خوبصورتی چلی جائے گی تو دشمنی ہونے والی۔ اگر مال کو مد نظر رکھا جائے گا تو مال جب چلا جائے گا تو وہ بھی چلی جائے گی، یا وہ کوئی خیال نہیں کرے گا۔ اور اگر عزت کو مقام رکھا ہے، حسب و نسب کو، اگر کسی مرتبہ نسب پر کسی نے کیچڑ اچھال دیا، غلط بول دیا، تو محبتیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شریعت اسلامیہ نے بہترین انتخاب بتایا کہ آپ دینداری کو مد نظر رکھیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ دیندار لڑکیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں، اور ایسی لڑکیاں جو اپنے بارے میں ایسے شوہر کے تلاش میں ہیں کہ مجھے ایسا شوہر چاہیے جس کی داڑھی نہ ہو، اور وہ بھی مرد بھی ایسی لڑکیوں کی تلاش میں ہیں کہ مجھے تو فیشنیبل چاہیے، مجھے برقعے والی اور پردے والی عورت مجھے نہیں چاہیے۔ اسی میں جو بیچاری دیندار لڑکیاں ہیں، وہ دیندار لڑکیاں اپنے گھروں پر پڑی ہیں۔ اسلامک نظام ہونا چاہیے کہ ہمارا نکاح دیندار گھرانے سے ہونا چاہیے، تاکہ میری آنے والی نسلیں دینداری کے ساتھ پروان چڑھتی چلی جائیں۔ یہ چند چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات پوری کر دوں۔ نکاح کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے حقوق ادا کرنے کی رعایت کی جائیں۔ آج کل مرد چاہتا ہے کہ میرے حقوق عورت ادا کریں، عورت چاہتی ہے کہ میرے حقوق مرد ادا کریں، تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ کبھی لڑکی سوچتی ہے اپنے ماں باپ کو، جس کے گھر پر پہنچی ہے تو شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ نہیں سمجھتی ہیں، اور ماں باپ پڑھائی لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں استعمال کرتے، جس کی وجہ سے بہت بڑے جھگڑے خاندانوں میں پیش آتے ہیں۔ وہ ایک لڑکی نکاح کے بعد وہ آپ کی گھر کا فرد بن گیا، وہ گھر کی عورت بن کر کے آ چکی۔ اب آپ اس کو اس طریقے پر رکھیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ جس طرح اس بچے کو 20-25 سال اس کے ماں باپ نے پالا، وہ تو مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا اس کے ماں باپ سے، ان کا خیال رکھنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ میں چند دنوں میں لے کر کے میرے شوہر کے ساتھ اکیلی تو نہیں ہو سکتا ہے، ماں باپ الگ کریں، جھگڑے وہ مسئلے بات کے ہیں، لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ دونوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے رہیں، تو سماج میں آسانی کے ساتھ
لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، طلاق کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اور سکون والی زندگی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے، یہ سکون والی زندگی مل سکتی ہے۔ میں نے اپنی بات کی ابتدا کی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یہی اسلام ہی بہترین دین ہے، اسی پر بات چلائی۔ اسلام کے طریقوں پر چلیں گے، سارے طریقوں پر اسلام کو مد نظر رکھیں گے، کبھی خرابیاں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔